دیکھیے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من کان یرید حرث الآخرۃ نزد له فی حرثہ ومن کان یرید حرث الدنیا نؤتہ منہا وما له فی الآخرۃ من نصیب۔ اب ایک آدمی اگر نیک بنتا ہے، نمازیں پڑھتا ہے، حلال کام کرتا ہے، حرام سے اپنے آپ کو بچاتا ہے اور اسلام کے شرائط و ضوابط پر عمل کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسا لگتا ہے کہ آپ کو دنیاوی چیزوں کو چھوڑنے کی وجہ سے، دین کو فالو کرنے کی وجہ سے آپ کے لیے جو ہے نا دنیاوی چیزیں کم ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی۔ ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو آخرت کی فکر میں لگے رہتے ہیں اور جو آخرت کی فکر کرتے ہیں اور آخرت کے لیے ہر آن ہر گھڑی فکر مند رہتے ہیں اور عبادت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم ان کی دنیا کو پہلے بہتر بنا دیتے ہیں، کیونکہ دنیا پہلے ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیا ان کی میں پہلے بہتر بنا دیتا ہوں، اس کے بعد آخرت میں مرنے کے بعد تو اس کا انعام الگ ہی ہے۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، دیکھیں انسان جو ہے نا دو میں سے ایک حالت پہ ہوتا ہے، یا تو وہ چڑھتا ہے یا تو وہ اترتا ہے، کبھی بھی ایک جگہ پہ نہیں کھڑا رہتا۔ اگر وہ نیک اعمال کرے گا تو آخرت کے لیے بھلائی کرے گا، آخرت کے لیے ثواب جمع کرے گا اور اس کا وقت قیمتی ہو جائے گا، اس کی زندگی قیمتی ہو جائے گی، کیونکہ انسان جو ہے نا وقتاً فوقتاً جو ہے نا وقت کے ساتھ ساتھ ڈھلتا ہے، اس کی عمر گھٹنے لگتی ہے، اس کی صحت میں کمی آتی ہے، ایک جیسا نہیں رہتا کبھی بھی انسان۔ اگر کوئی آدمی کچھ نہیں کر رہا، وہ یہ سوچ رہا ہے کہ میں ایک ہی جگہ پہ کھڑا ہوں، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر وہ کچھ نہیں کرا تو مطلب ہے کہ وہ گھٹ رہا ہے، کیونکہ اس کی عمر جا رہی ہے، عمر ختم ہو رہی ہے اور وہ کچھ کر نہیں رہا، دنیاوی معاملات ترقی نہیں کر رہا یا دینی معاملات میں ترقی نہیں کر رہا۔ مطلب یہ ہے کہ وہ نقصان کر رہا ہے، اپنی عمر عزیز کو ضائع کر رہا ہے، اپنی عمر کو ضائع کر رہا ہے، اپنی جوانی کو ضائع کر رہا ہے، اپنے قیمتی وقت کو ضائع کر رہا ہے۔ یا تو وہ نیک اعمال کرے یا تو پھر وہ دنیا کے لیے جو ہے اپنے آپ کو قیمتی بنائے، دنیا کے معاملات میں جو ہے توجہ کرے، محنت کرے، اپنے وقت کو جو ہے اچھے کام میں لگائے، فالتو چیزوں سے، فالتو کام سے اپنے آپ کو بچائے۔